السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے حافظ محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فیضان قرآن۔ سب سے پہلے درود پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آج سے ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں اپنی تفسیر کا۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ کا کچھ تعارف پڑھیں گے، پھر تھوڑے سے اس کے فضائل پڑھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل کیا، اور جو تھوڑے سے اہم مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ پارہ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف، مقام نزول۔ اب سورۃ الفاتحہ نازل کہاں ہوئی؟ اکثر علماء کرام کے نزدیک سورۃ الفاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تو یعنی کہ اس سورت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے ایک قول کے مطابق کہ یہ 2 دفعہ نازل ہوئی۔ قرآن پاک کوئی آیت 2 دفعہ نازل نہیں ہوئی، تو یہ واحد سورت ہے جو پوری کی پوری 2 دفعہ نازل ہوئی ایک قول کے مطابق۔ لیکن اس میں یعنی کہ اختلاف ہے، اکثر علماء کہتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی اور اکثر علماء کرام کہتے ہیں کہ مدینہ کرام میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع، 7 آیتیں، 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اچھا، اس سورت کے متعدد نام بھی ہے، اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اب یہ آپ شاید پہلی دفعہ سننے ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کے بھی 15 نام ہیں۔ پہلا نام کیا؟ فاتحۃ الکتاب۔ اچھا، اس سورت کی ابتدا الحمدللہ، یعنی کہ پہلی جو آیت وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اسی بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کا جو نام ایک ہے ام القرآن اور ایک ہے ام الکتاب۔ یہ سورت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے السبع الثمانی بھی، یعنی بار بار پڑھے جانے والی، ایک سے زائد مرتبہ پڑھے جانے والی 7 آیتیں بھی کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ سورت شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ تعلیم المسئلہ، سورۃ السوال، سورۃ المناجہ اور سورۃ التفرید بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے چند فضائل۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 درجن ہیں۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب میں نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے۔ تو یہاں سے آپ حکم کا اندازہ لگائیں کہ صحابہ تک کو تو یہاں پر حکم تھا، لیکن وہ نماز کے اندر بھی مشغول ہیں، تو لیکن حضور علیہ السلام جب انہیں بلا لے تو ان کو حکم تھا کہ وہ نماز کو ترک کر دے، وہیں پر پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان کی بات سنیں اور دوبارہ جا کر اپنی نماز کو مکمل کرے، اور پھر نماز کو دوبارہ سے نہیں شروع کرنی تھی، یعنی کہ آپ نے جہاں پر صحابہ کرام نماز روکتے تھے وہیں سے آگے سے نماز شروع ہونی تھی، دوبارہ نماز کی یعنی کہ وہاں سے نماز شروع کر کے وہ اپنی نماز کو تکمیل کر لیتے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، تو جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی سورت سکھاؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے،
جو مجھے عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئے. تو وہ دو نور یہ ہیں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی. حضرت عبد المالک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. یعنی کہ انسان کو جتنی مرضی بڑی مرض لاحق ہو جائے تو اس حدیث مبارکہ کے تحت سورۃ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے. یعنی کہ انسان ڈاکٹر بھلے کسی بات سے جواب بھی دے دے تو سورۃ فاتحہ اس مرض کے لیے بھی شفا ہے. اب اس کے مضامین کیا ہیں؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کے جزا ملنے کا ذکر ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادات کے مستحق ہونے اور اس کا حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے. دعا کے آداب کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ جسے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے. یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورۃ الفاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے. البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا ذکر ہے. امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر 70 اونٹوں سے بھر دی. مطلب یہ کہ یہ جو چار پوائنٹ بیان کیے گئے، یہ تو بالکل ایک یعنی کہ نا سادہ سے پوائنٹ ہے، جو یعنی کہ سیدھے پوائنٹ ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے. اب اس کی تفسیر کتنی بڑی ہے، سورۃ الفاتحہ خود میں ایک کتنی بڑی تفسیر ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں، کیونکہ حضور نے کیا فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. مطلب کہ سورۃ فاتحہ کی اگر صرف میں تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اس کی تفسیر سے میں 70 اونٹوں کے اوپر یعنی کہ دل دے لاد سکتا ہوں. اتنی یعنی کہ سورۃ فاتحہ کی اتنی لمبی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں. ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں. یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے. سورۃ فاتحہ سے متعلق چند شرعی مسائل ہیں. نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس وقت اس کی قرات بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کا حکم ہے. اچھا دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے جو یعنی کہ سورۃ فاتحہ سے متعلق ہے، جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پتہ. مسئلہ دوبارہ سنیں، نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یعنی کہ اگر کسی نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بغیر اس نے تلاوت شروع کر دی قرآن کی، اکثر تراویحوں کے اندر امام صاحب سے اکثر حفاظ کرام سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے، تو یاد رکھے واجب چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی. تو نماز میں سورۃ فاتحہ واجب ہے. اگر امام اور تنہا یعنی کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں یا تنہا نماز پڑھیں تو وہ اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا. یعنی کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یاد رکھیں آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کے حکم دیا. یہ حکم قرآن پاک کے اندر باقاعدہ خدا ہے. ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ نماز میں بھی حکم ہے، ویسے بھی حکم ہے کہ جب آپ کے آس پاس میں کہیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، آپ کسی محفل کے اندر جائیں تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس کو خاموش ہو کر غور سے سنیں. اب کیوں سنا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ مطلب اگر آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ امام جو قرات کر رہا ہے وہی وہ آپ کی طرف سے بھی قرات کر رہا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تھی ابھی سورۃ فاتحہ کے یعنی کہ چند فضائل، بھی کچھ آگے پیج تھا جو میں نے روک دیا کیونکہ لمبی ریکارڈنگ چلی گئی، میں نے اتنی کرنی نہیں تھی۔ تو خیر امید کروں گا کہ بہت کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، یقین کریں مجھے خود بہت کچھ یعنی کہ نیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو بس اس میں سے آج کے لیے اپنا سبق لازمی نکالیں، کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر آپ کی پوری حیات موجود ہے، پوری زندگی موجود ہے۔ آپ کسی مسئلے کے اندر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے نا، جب آپ قرآن کی تفسیر سنیں نا تو اس میں سے اپنا وہ آپ کے مسئلے کا وہ حل نکل آئے گا۔ آپ قرآن کے اوپر اتنا اعتماد رکھیں اور میری بات کا یقین کریں کہ آپ یعنی کہ جب بھی کسی مسئلے مشکل کے اندر ہونا تو قرآن کو کھولا کریں اور کسی بھی ایک آیت کی تفسیر پڑھ لیا کریں۔ اللہ رب العزت سے حقیقت بات ہے، یہ گمان ہے، اس آیت کے اندر ہی آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، سنیں، آڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ آپ کو امید کروں گا کہ انشاءاللہ میں جلدی دستیاب کروں۔ تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔